تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فعال ہے نہ جوارح سے. فعال مطلب ہمیشہ جو چاہے کرنے والا، اور جوارح یعنی کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ. ٹھیک نا. اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فعال لما یرید، یعنی کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا. اب ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، یعنی کہ ہم جو ہمارے جسمانی اعضاء اس کا سہارا لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت اس سے پاک ہے. اللہ رب العزت کے لیے جسم ثابت کرنا یہ قطعاً کفر ہے. اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ فعال ہے نہ جوارح سے. فرمایا کہ یعنی اللہ پاک جسم کے بغیر جو چاہے کرتا ہے. جسم اللہ رب العزت کے لیے ثابت نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے محال ہے، یعنی ناممکن ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جسم کے ٹکڑے ثابت کرے وہ قطعاً کافر ہے. تو آج کل بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں کہ اوپر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اوپر ہے. اگر تو ان کی مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بلند ہے وہ تو ٹھیک ہے، اوپر ہے اس وجہ سے. ہاں لیکن اگر کوئی اللہ رب العزت کے لیے جہت ہی ثابت کر دے کہ اللہ ہے ہی اوپر، اللہ ہے ہی دائیں جانب، اللہ ہے ہی بائیں جانب، اللہ ہے ہی مشرق میں، اللہ ہے ہی مغرب میں، اللہ تو ہر جگہ پہ ہے. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ اس طرف ہے تو اس طرح بندہ قطعاً کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا کہ فعال ہے نہ جوارح سے، یعنی اللہ پاک جو چاہتا ہے ہمیشہ کرنے والا، لیکن بندوں کی طرح، مخلوق کی طرح اعضاء سے پاک ہے، کیونکہ مخلوق کا اعضاء اللہ رب العزت نے دیے. اگر اللہ رب العزت مخلوق کو اعضاء نہ دیتا تو کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے کوئی اور کام، یعنی کہ انسان جو کام کرنا تھا کوئی اور ملا کر ہو جانا تھا. تو جو اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ جو دیے ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہی دیے ہیں. اور اللہ رب العزت کے لیے یہ ثابت کرنا کہ اللہ رب العزت کے معاذ اللہ آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، تو وہ اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہاں اللہ رب العزت کی شان کے جو لائق ہے وہ اس سے سنتا ہے، کیونکہ بندے کی عقل ہی یعنی کہ